پاگل ہو گئی ہو؟ ہمیشہ تمہیں میں نے ندا اور فدا کی طرح چھوٹی بہن سمجھا اور میں آپ کی بہن نہیں ہوں، ہم کزنز ہیں، ہمارا نکاح جائز ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میکال شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، یوں کیا بولے جا رہی ہو؟ جو بات ہو ہی نہیں سکتی وہ کیوں بول رہی ہو؟ پلیز ایک بار سوچیں نا، آپ اور میں نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ باضد ہوئی، وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ وہ دیوانہ وار میکال سے محبت کرتی تھی، اتنی کہ شاید اس کے لیے جان بھی دے دیتی، پر میکال کو اس میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ اس سے کسی صورت نکاح کرنے کو تیار نہ تھا، اور پھر گھر بھر میں معروف کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس کی شادی اس کی پھوپھو کے گھر جنید سے ہو رہی تھی، اور ایسے میں وہ آ کے میکال کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے راضی کر رہی تھی، اور میکال کا جی چاہ رہا تھا اسے کھینچ کے تھپڑ مارے اور سیدھا کر دے، پر وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی اور ایک ہی ضد لگائے ہوئے تھی، میکال سے ہی نکاح کرنا ہے۔ پورے گھر والوں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ ماں باپ کی لاڈلی تھی، ہمیشہ ہر خواہش پوری کی، اور جنید سے جب رشتہ ہوا تو اس نے اپنے والدین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، ایک بار بھی کچھ نہیں کہا۔ اور اب جب شادی کا وقت آیا تو اسے جنید سے نہیں میکال سے شادی کرنی تھی، اور اس بات کا احساس بھی اسے ابھی ہی ہوا تھا کہ میکال سے محبت کرتی ہے، اس لیے نکاح اسی سے کرے گی۔ سبھی گھر والے سوچ بچار کرنے لگے، ناممکن ہے، اب کیسے اس کی فضول اور بچکانہ ضد کو پورا کر سکتے ہیں؟ میں کبھی اس سے نکاح نہیں کروں گا، اور سوچیے گا بھی مت کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور اب اس سے نکاح کر لوں تو یہ ممکن نہیں۔ ایک طرف میکال کی ضد، دوسری طرف معروف کی ضد، سب گھر والے از حد پریشان ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ معروف کو کیسے سمجھائیں، جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ کسی کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ رومانہ بیگم بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر فہام صاحب سے درخواست کی کہ وہ بیٹی کا دکھ سمجھیں اور میکال کو نکاح کے لیے راضی کریں، اور یوں میکال بے سب گھر والوں نے زور ڈالا شروع کر دیا۔ ابھی پھوپھو کے گھر تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، وہ اپنی تیاریوں میں بزی تھے اور آنے والے وقت سے بے خبر تھے۔ جب ان کی بارات کو معروف دلہن کے روپ میں ملنی ہی نہیں تھی۔ بیٹا وہ بچی ہے، نا سمجھ ہے، ایسے مت کرو، بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا، ماں باپ اس کے الگ پریشان ہیں، کچھ سوچو بیٹا۔ اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، کون سا تم دونوں سگے بھائی بہن ہو جو نکاح نہیں کر سکتے؟ اچھی عیاری ہے، تم سے اٹیچ ہے، اس لیے شاید اس نے جنید سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ بابا وہ کل کو کہے گی مجھے آسمان سے چاند تارے توڑ کے لا کے دو، تو کیا آپ کہیں گے جاؤ میکال لے آؤ، خیر ہے بچی ہے، نا سمجھ ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا، یار تب کی تب دیکھیں گے، ابھی تو تم راضی ہو جاؤ نکاح کے لیے۔ سچ میں میرا بھی دل نہیں کہ اتنی پیاری بچی خاندان سے باہر جائے۔ تمہارے ساتھ اس کی جوڑی بہت پیاری لگے گی۔ بابا وہ پورے 8 سال چھوٹی ہے مجھ سے، اور سب سے بڑی بات میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، ہمیشہ ندا اور فدا کی طرح سمجھا ہے۔ میرے لیے یہ ناممکن سا ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میکال، تھوڑا سا دل بڑا کر لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، اور پھوپھو کو کیا جواب دیں گے؟ وہ میں کر لوں گا ہینڈل، اس کی فکر تم مت کرو۔ تم بس۔ وہ ابھی بات مکمل کرتے کہ ان کے نمبر پہ کال آنے لگی، تو وہ ایک طرف کو ہوئے میکال روم سے باہر نکل گیا۔ اسے معروف بے انتہائی غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس کے روم میں چلا گیا، جو موبائل سامنے کیے بیٹھی تھی، جیسے کسی سے میسج پہ بات کر رہی تھی۔ اچانک سے میکال کو اندر آتا دیکھ وہ تھوڑا سا ٹھٹکی تھی۔ پورے گھر کو تم نے اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، کوئی شرم نام کی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ وہ بولا نہیں، غصے سے پھنکارا تھا۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اور اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ وہ اس کے پاس آتے نڈر انداز میں بولی۔ کچھ پل توقف کہ وہ اس کو دیکھتا سرنفی میں ہلا گیا، لیکن مجھے تم پسند نہیں، نفرت کرتا ہوں تم سے، شدید نفرت۔ وہ غصے میں اسے وہ سب بولتا جا رہا تھا۔ وہ معصوم اس کی بات دل پہ لے گئی، اور جو تم چاہتی ہو نا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تم مر بھی جاؤ تو بھی میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ وہ سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا
بتائیں میکال، کیا آپ چاہتے ہیں کہ معروف مر جائے؟ وہ اس کے سامنے آتے گہرے سانس بھرتے پوچھ رہی تھی۔ کاش تم سچ میں مر جاؤ۔ اس کے الفاظ نے معروف کی روح تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ تڑپ گئی تھی، اس کا دل بری طرح سسکا۔ وہ اسے ایک سخت گوری سے نوازتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور پھر اس نے سوچ لیا محبوب کی یہ خواہش تو وہ ضرور پورا کرے گی۔ سبھی رات کو کھانے کی ٹیبل پہ موجود تھے سوائے معروف کے۔ ارے ندا بیٹا، جاؤ معروف کو بلا کے لاؤ۔ وہ کیوں نہیں آئی کھانے پہ؟ ارمان صاحب نے اپنی بیٹی کو کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھتی معروف کو بلانے چلی گئی۔ پر کافی دیر وہ دروازہ بجاتی رہی، پر معروف نے دروازہ نہ کھولا تو وہ مرے ہوئے قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ کیا ہوا ندا بیٹا، معروف آئی نہیں کھانے پہ؟ ارمان صاحب نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا جان، وہ تو دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ میں کتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں لیکن جواب ہی نہیں دے رہی تھی، نہ دروازہ کھول رہی تھی۔ اس کی بات پر سبھی بری طرح چونکے۔ میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ ارمان صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ رہنے دے بھائی صاحب، جب بھوک ہوگی تو خود کھا لے گی۔ رومانہ بیگم نے بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، جہاں میرے یہ 3 بچے ہیں، معروف بھی میری بیٹی ہے، اور میرا کوئی بچہ بھوکا سوئے میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ میں خود لے کر آتا ہوں اس کو۔ معروف اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے تایا جان کی لاڈلی تھی، اور زیادہ تر اپنی ہر خواہش کا اظہار بھی انہی سے کرتی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے پکارا، لیکن پھر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ کافی دیر اسے پکارتے رہے، لیکن اندر سے جواب ندار حد ہو گئی۔ کتنی بدتمیز ہو گئی ہے یہ لڑکی، جانتی بھی ہے کب سے تایا جانے اس کو آوازیں دے رہے ہیں، مجال ہے کہ آگے سے جواب دے دے۔ رومانہ بیگم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے وہ اندر ٹھیک نہیں ہے۔ ارمان صاحب کا دل ہولنے لگا۔ اس کی بات پر باقی سب ایک پل کو چپ ہی ہو گئے۔ کاش تم سچ میں مر جاؤ۔ میکال کو آج اپنے دن کے وقت کہے گئے الفاظ یاد آنے لگے۔ میکال کچھ بھی کرو، یہ دروازہ کھولو، توڑ دو بے شک۔ ارمان صاحب دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک چیئر پہ ڈٹے ہوئے بولے، اور میکال نے پورے زور لگاتے دروازے کا لاک توڑ دیا، اور جیسے ہی وہ سب اندر گئے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی واقعی موت کو گلے لگا گئی تھی۔ اس نے بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں لے لی تھیں۔ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ وہ بےکار جاری ہو گئی۔ یہ کیا معروف بیٹا، آنکھیں کھولو۔ رومانہ بیگم نے روتے بلکتے بیٹی کا سر کو گود میں رکھے ہوئے اسے ہلایا جلایا، لیکن اس کے وجود میں ہلکی سی بھی چنبش نہ ہوئی۔ ارمان صاحب نے نم آنکھوں سے میکال کی جانب دیکھا۔ وہ جھک کے اس کو چیک کرنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت رک رک کر چل رہی تھی۔ میکال کو اپنے دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہاسپٹل لے کر چلو، اسے جلدی کرو۔ ارمان صاحب نے میکال کو ہوش دلایا، جو اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اس کی نبض بہت دھیرے دھیرے سے چل رہی تھی۔ اسی پل وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہاسپٹل میں جمع ہو گئے۔ معروف کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ رومانہ بیگم، فخام صاحب، ارمان صاحب اور میکال اس وقت ہاسپٹل میں ہی موجود تھے، جبکہ ندا اور فدا گھر پہ تھی۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، جبکہ باقی سب گھر والے باہر بے چین بیٹھے اس لڑکی کے لیے دعا گو تھے، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے نیند کی گولیاں کھا لیں۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ ہسپتال کو ریڈور میں ایک بے چینی سی لگی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے رومانہ بیگم بار بار تسبیح کے دانے گھما رہی تھی، مگر انگلیاں بار بار لرزتی جاتی تھیں۔ ارمان صاحب خاموشی سے کرسی پر بیٹھے تھے، مگر ان کے اندر جیسے طوفان برپا تھا۔ فخام صاحب بار بار دروازے کی طرف دیکھتے، جیسے کسی لمحے وہ در کھلے اور وہ خبر ملے۔ بس خبر کیسی، یہ سوچنے کی ہمت نہ تھی۔ آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ اکلوتی بیٹی تھی ان کی، کتنی منتوں مرادوں سے ان کی زندگی میں آئی اور آج موت کے منہ میں جا پہنچی تھی۔ اس سب میں میکال خالی ذہن سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی تھکن۔ فخام صاحب فوراً لبکے، ڈاکٹر صاحب میری بچی وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ نیند کی دوا خون میں پھیل چکی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے بروقت ہسپتال لے آنے سے اس کی جان بچ گئی ہے۔ رومانہ بیگم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، لیکن ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی۔ جسم کمزور ہے، نیند آور گولیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، دماغ اور دل دونوں پر اثر پڑا ہے۔
اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ارمان صاحب نے دھیرے سے گردن جھکا لی، جیسے کوئی بوجھ دل پر اور بڑھ گیا ہو۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ فہام صاحب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی مل لیں، لیکن زیادہ رش مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر اپنی کہتے ہوئے جا چکا تھا۔ رومانہ بیگم اندر ماں رخ کے پاس چلی گئی، جب کہ ارمان صاحب مکال کے پاس آئے۔ جانتے ہو اس سب کی وجہ کیا ہے؟ تم۔ اچانک ان کے الفاظ ہیں۔ مکال نے دکھ سے ان کی جانب دیکھا۔ اگر تم نکاح کے لیے مان جاتے تو آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، وہ کرب سے بولے، جب کہ وہ خاموش ہی رہا۔ خبر اڑتی اڑتی پھپھو تک بھی جا پہنچی تھی۔ معروف انہیں بھی بہت عزیز تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی فکر میں جنید کو لیے سیدھا ہاسپٹل پہنچی، جبکہ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ معروف نے نیند کی گولیاں لی ہیں اور اس کی وجہ مکال ہے، کیونکہ اسے مکال سے نکاح کرنا تھا۔ یہ بات کہیں چھپتی ہے، خاندان میں رہتی تھی، انہیں بھی پتہ چل گیا تھا۔ مکال بیٹا، ہم کوئی اعتراض نہیں، تم چاہو تو یہ نکاح کر لو، میرے لیے تم بھی جنید کی طرح ہو۔ پر پھپھو، مجھے اس سے نکاح کرنا ہی نہیں، میں نے اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھا، اب کیسے؟ وہ زچ آیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ مکال نے رخ پھیر لیا تھا، دل جیسے جل رہا تھا۔ وہ آنکھوں جو کبھی معروف کو بہنوں جیسا سمجھا کرتی تھی، اب اندر ہی اندر وہ سوال پوچھ رہی تھی، اگر بہن تھی تو یہ حال کیوں کیا اس نے، اور آج سب تمہیں اس کی زندگی میں کیوں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ مکال نے لب پھینچے، سبھی اس کی سائیڈ لینے لگے تھے۔ پھپھو تک اس کی سائیڈ ہو گئی تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ ان کے سوال ہے۔ مکال نے گہرا سانس بھرا۔ پھپھو، مجھے آگے پڑھنا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ میرے لیے میری زندگی میں پیار محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے بسی سے بولا، تو بیٹا پھر کر لو معروف سے نکاح، ہمیں وہ بچی بہت عزیز ہے۔ مکال، میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری کیا فیلنگز ہیں بیٹا، لیکن وہ بچی تمہاری خاطر موت کو گلے لگا گئی، یقیناً وہ دل سے تمہیں چاہتی ہوگی، اس لیے تھوڑا سا اپنے دل نرم کر لو۔ ان کی باتوں پہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ بہت مشکل فیصلہ تھا یہ۔ دنیا والے کیا کہیں گے پھپھو، کہاں جنید سے شادی اور کہاں مجھ سے نکاح۔ اب اس نے دوسرا پہلو تلاش کیا۔ دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو مکال، وہ تو انسان کو کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے۔ اسی وقت ہمارے لیے سب سے اہم معروف ہے، اس کی زندگی اور اس کی زندگی، اسے واپس تم ہی دے سکتے ہو۔ تمہاری صرف ایک ہاں کی دیر ہے، اور اگر اپنی پھپھو سے ذرا سا بھی پیار ہے تو تم انکار نہیں کرو گے۔ انہوں نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا تو بابا نے اس کو دیکھ کے رخ بدلا، جیسے معروف کو اس نے نیند کی گولیاں دی اور کہا، یہ لو کھا لو اور جان چھوڑو۔ سب ہی اس کے اپنے پریشان تھے، اور ایک وہی تھا جو سب کو خوشی دے سکتا تھا۔ معروف کو ہوش آ گیا، لیکن وہ ابھی بھی رو رہی تھی کہ وہ کیوں بچ گئی، اسے نہیں جینا، اور پھر ایک معجزہ ہو گیا۔ سبھی نے حیرت سے مکال کو دیکھا اور نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سبھی کے چہروں پر بے یقینی تھی، جبکہ معروف کے چہرے پر بے انتہا خوشی۔ وہ روتے ہوئے مسکرا دی اور ماں کے گلے لگ گئی۔ ارمان صاحب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تھپکی دی، جیسے کہہ رہا ہو، تمہارا بہت شکریہ، لیکن وہ خاموش رہا۔ نکاح کا یہ فیصلہ اس نے اپنی دلی رضامندی سے نہیں کیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والے پریشان ہوں۔ اس ایک ہفتے میں ان سب نے بہت زیادہ ٹینشن دیکھی تھی، اور اگر ان سب کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے اس کا ایک نکاح معروف سے ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا، کیونکہ کرنی تو اس نے اپنی مرضی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں طے کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ معروف کے گھر آتے ہی اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اور 2 دن بعد بہت سادگی سے اس کا نکاح مکال سے کر دیا گیا تھا۔ اس کے نکاح میں گھر کے سبھی افراد نے خوشی سے شرکت کی۔ معروف بی بی بنت فہام قریشی، آپ کا نکاح مکال قریشی ولد ارمان قریشی کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رائے بالوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ درکتے دل کے ساتھ اپنے سارے جملے حقوق مکال کو سونپ گئی۔
میکال قریشی ولد ارمان قریشی، آپ کا نکاح معروف بی بی بنت فہام قریشی کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ قبول ہے۔ میکال کے سر و سپاٹ انداز میں کہے الفاظ بے صبری نے گہرے سانس بھرے۔ نکاح نامے پر دستخط کیے جا رہے تھے، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے۔ نکاح مکمل ہوتا ہے، مبارک ہو۔ مولوی صاحب کی آواز پہ سبھی نے ایک دوسرے کو گلے لگا کے مبارکباد دی، جبکہ میکال کا چہرہ ابھی بھی بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ باہی صاحب کا خیال تھا کہ رخصتی کے بارے میں فہام صاحب نے ارمان صاحب سے پوچھا، جیسے آپ لوگ چاہیں، میں تو کہتا ہوں مجھے ابھی ہی میری بیٹی کو رخصت کر کے میرے حوالے کر دو۔ وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ میکال ان کی بات سنتا ہوا سلگ اٹھا۔ وہ صرف نکاح تک کے لیے راضی ہوا تھا، رخصتی کے حوالے سے اس کا فی الحال کوئی پلان نہیں تھا، اور یہاں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رخصتی بھی پلان کر رہے تھے۔ وہ سر نفی میں جھٹکتا باہر آ گیا۔ اندر اب کھانے کا دورہ شروع ہوا تھا، جبکہ وہ موبائل پر اپنے دوست سے رابطہ کرتے ہوئے اپنے آگے کا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مسز میکال قریشی بننے کا؟ معروف بی بی، اب تم دیکھنا میکال قریشی بن کر تم کتنا سسکو گی اور تڑپو گی، لیکن میکال قریشی کبھی بھی اس رشتے کو مکمل نہیں کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں معروف سے مخاطب ہوا تھا۔ فائنلی تم نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا ندا۔ ندا نے معروف کے پاس آتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ جواب میں معروف صرف مسکرا سکی۔ ویسے اگر ایک بات ہے معروف، اگر گولیاں کھانے سے تمہاری جان چلی جاتی پھر کیا کرتی؟ مطلب؟ معروف کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب صاف، اگر ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ تم نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں اور تم یہیں اندر پڑے پڑے تمہاری ڈیتھ ہو جاتی۔ نہیں، ایک فرض کر لو میں ایک ایسی بات کر رہی ہوں۔ معروف کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے ندا نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جو نصیبوں میں ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ اگر میرے نصیب میں موت لکھی ہوتی تو مجھے مل جاتی، لیکن میرے نصیب میں میکال قریشی تھا، اسی لیے وہ مجھے مل گئے ہیں۔ اگر تم بات نصیبوں کی کر رہی ہو تو اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ تم نے خود کو مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ حرام۔ اگر تم مر جاتی تو سوچو آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ تم نے دنیاوی لذت کے لیے اپنی آخرت، اپنی عاقبت خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا تمہیں اس کا ذرا سا بھی ملال نہیں؟ ندا نے اس کی دکتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس کے پاس ندا کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ اس نے واقعی ایک غلط کام کیا تھا اور اسے اس گھر میں اس غلط کام کے لیے کسی نے بھی ذرا سا ڈانٹا تک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سب نے اس کی خواہش، اس کی ضد کو پورا کر دیا، لیکن آج ندا نے اس کو آئینہ دکھایا تو وہ اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ ہو گئی۔ سب جانتے بوجھتے اس نے یہ بتانا بڑا رسک لیا۔ کیا یہ محبت میں اس قدر دیکھانی ہو گئی ہے کہ یہ بات بھی سوچی دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ نکاح کے بعد اب کہانی ختم، جبکہ کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میکال؟ تم نے پاسپورٹ کا بنوانے کا ویزا کے لیے اپلائی کب کیا جو تم آج باہر جانے کی بات کر رہے ہو؟ ایک ہفتے بعد میکال نے سب پہ بم پھوڑا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے۔ سبھی کو اس کے اس اقدام پہ اعتراض ہوا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی، جبکہ معروف کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ اپنی سی آخری کوشش کرنے اس کے کمرے تک پہنچی گئی تھی۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ تو آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ میکال نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ میرے کمرے میں آئندہ اجازت کے بنا مت آنا۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے معروف کو اپنے لیے نفرت جھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری وجہ سے جا رہے ہیں نا؟ میرے عمل کی سزا دینا چاہتے ہیں؟ سب کو جانتے ہیں تایا ابو آپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ پھر بھی وہ آنسو ضبط کرتے بولی، تو یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا جب تم نے گولیاں کھانے کا ڈرامہ کر ہی لیا تھا تو بدلے میں مجھے تو تم سے یہ نکاح کرنا پڑا، لیکن کر لیا نا۔ اب بخشو میری جان، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میکال کی اس قدر نفرت نے معروف کی ذات کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ نکاح کے بعد وہ میکال کے دل کو اپنی طرف موڑ لے گی، لیکن وہ تو نفرت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کیسے اس کے قریب جاتی؟ پھر بھی ہمت کرتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مت جائیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ آنسوؤں کے بیچ بمشکل منت بھرے لہجے میں بولی۔ میکال نے لب پھینچے، اپنے ہاتھ چھڑایا۔ تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو زیادتی میں اپنے ساتھ کر چکا ہوں، اب مزید قربانی نہیں دے سکتا۔
بہتر ہوگا میرے راستے میں اب مت آنا، ورنہ نیند کی گولیاں کھا کے تم تو بچ گئی ہی، میں نے گلا گھونٹ دینا ہے تو تمہاری آخری سانس تک ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک تم مر نہیں جاتی۔ تو پھر مرنے دیا ہوتا، کیوں بچایا مجھے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی، آواز نیچی رکھو۔ وہ اسے ایک دم دیوار کے ساتھ زور سے پٹک گیا۔ میرے سامنے نہ نظری اونچی کرنا نہ آواز، تم من چاہی نہیں کہ میکال تمہارے ناز نخرے اٹھائے، تمہارے پاؤں تلے ہاتھ رکھے گا، میرے لیے تم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اینڈ یو نو جو لڑکی اپنے آپ کو مقابل کے لیے پلیٹ میں سجا کے پیش کر دے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ عورت ایک راز ہوتی ہے معروف، جب تک راز رہتی ہے وہ انمول رہتی ہے، لیکن جب وہ خود کو خود بے وقت کرتی ہے تو پھر وہ بے مول ہو جاتی ہے، اور تم میری نظر میں بے مول ہو۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں؟ ایک مغموم امید سے پوچھا تھا۔ نہ نرمی کا، نہ عزت کا، چاہت کا، ٹھیک ویسے جیسے ندا اور فدا کے لیے تھا۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر دیا، اب تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتا، اب موبائل پہ نمبر ڈائل کرتا، اس کی جانب سے رخ پھیر گیا۔ ایک دن آئے گا میکال جب آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی تھی جو آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے لیے آپ کی ذات، آپ کی محبت انمول تھی، جسے آج آپ بے مول ٹھکرا رہے ہیں۔ ایک دن اسی بے مول ہستی کو آپ ڈھونڈیں گے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ کرب سے بولی، پلیز جسٹ گو ٹو ہیل۔ وہ ذرا سا گردن موڑ کے اسے بولتا اپنے موبائل کان سے لگائے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا، اور ماروک بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل بنا ملے ہی ٹوٹ گئے، ہاتھ ملے بنا ہی چھٹ گئے، کھیل کھیلے یہ قسمت نے۔ وہ رخ پھیر گئی، آنسو گالوں سے قطاروں کی صورت بہتے جا رہے تھے۔ بار بار رون اکھیاں تینوں جو نہ ویکھ سکیا، کھو لیا اے یار قدرت نے۔ وہ وہاں سے باہر نکلتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس عشق نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا، برباد ہی کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ ہو رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی قسمت خود چنی تھی۔ وہ جاتے ہوئے سب سے مل کے گیا، باپ کو سینے سے لگایا، بہنوں کو، چچا چاچی سے ملا، یہاں تک کہ پھپھو کی فیملی سے بھی مل کے آیا، لیکن نہیں ملا تو ماروک سے نہیں ملا، اور وہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے نہ بات کر کے گیا، نہ اپنا چہرہ دکھایا۔ وہ اسے محبت کرنے کی سخت سزا دے کے گیا تاکہ اسے ساری زندگی یاد رہے، محبت مرہم نہیں زخم ہے جو اس نے جھیلا ہے ماروک کی صورت میں۔ اور اب ماروک کی باری تھی کہ وہ بھی جھیلتی، اور شاید اس کا جھیلنا ساری زندگی کا تھا، یا اللہ اس کے لیے کچھ ایسا سوچ رکھا تھا، یہ رب ہی جانتا تھا۔ ندا کا رشتہ آیا تھا، اس کا یونی فیلو تھا اور اسے پسند کرتا تھا، دیکھ بھال کر کے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن ندا کی خواہش تھی کہ نکاح کے وقت میکال بھی یہاں ہو، اور وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے گئے ابھی 6 ماہ ہی تو ہوئے تھے، اور وہ اتنی جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دوسری طرف ندا کے سسرال والوں کو نکاح کی ساتھ رخصتی کی بھی جلدی پڑ گئی تھی۔ بھیا سن لیں، میں آپ کے بنا شادی نہیں کر سکتی، یہ فائنل ہے۔ اور لاڈ اٹھاتے بولی، اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے، اور امریکہ لاس اینجلس میں شام کے 7 بج رہے تھے، اور وہ اس وقت ہی فری ہوا کرتا تھا، تو صبح صبح سب سے ویڈیو کال پہ بات کر لیا کرتا تھا، سوائے ایک ہستی کے، اور وہ کوئی اور نہیں، ماروک تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہ غم لے بیٹھی تھی، اب کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وہ ماسٹرز کر رہی تھی، اور سب کے سامنے وہ بظاہر خوش رہتی تھی، کیونکہ یہی اس کے آنے تھے جنہوں نے اپنے لاڈلے کی نہیں لاڈلی کی سنی گئی تھی، اور اب انہی اپنوں کی خاطر وہ ہنستی تھی، خوش رہتی تھی، اور محبت کا زخم دل کے اندر ہی دبا لیا تھا۔ وہ ویڈیو کال پہ بزی تھی، ماروک کو آئیڈیا نہیں ہوا۔ وہ اس کے صوفے کی بیک سائڈ سے گزرتی سامنے چلی گئی۔ میکال نے 6 ماہ بعد اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، اور اس ایک جھلک میں اس کے چہرے کا صرف ایک حصہ دکھائی دیا، جس سے میکال کو حزن و ملال ہی نظر آیا۔ بظاہر چہرے پہ سکون تھا، لیکن اس کی آنکھ کا حلقہ وہ دیکھ چکا تھا، پر اپنے ذہن سے اسے جھٹکتا وہ ندا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بہت مشکل سے اسے قائل کرتا وہ کال بند کر گیا تھا، اور تھکن کے احساس آنکھیں موند لیں۔ اپنوں سے دور رہنا اتنا آسان نہ تھا کہ ایک ضد نے اسے یہاں لا کھڑا کیا تھا، جہاں سے وہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا، نہ واپس پلٹ سکتا تھا۔ کسی وقت اسے ماروک بے پہ بہت غصہ آتا تھا، جس کی وجہ سے اسے پاکستان چھوڑنا پڑا، اور آج بہن کی شادی ہونے جا رہی تھی اور وہ اٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھیں موندی تو اس کا آدھا چہرہ پھر سے دماغ کے پردے پر جھلکنے لگا۔
میکی میکی وہ اچانک ہی اندر داخل ہوئی اور میکال نے غور کے سے اسے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے سارا، میرا نام میکال ہے اور مجھے میکال کہہ کر ہی بلایا کرو۔ او ہو، تمہارا نام اتنا لمبا ہے تو میں نے شارٹ فارم میں رکھ دیا ہے۔ یہ بھی تو اچھا ہے نا، وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے میرا اپنا مکمل نام پیارا لگتا ہے، سارا وہ پھر سے بولا تھا، پر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ اچھا جناب، جو حکم جناب۔ نہیں جناب، میکال نے مسکرا کے اسے جواب دیا۔ میکال سارا سے 1 ماہ پہلے منگنی کر چکا تھا۔ دونوں کی عادتیں ایک جیسی تھیں اور 5 ماہ سے ایک ساتھ ایک کمپنی میں کام کرتے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تو سارا نے ہی اسے پرپوز کر دیا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ امریکہ میں اکیلی ہی رہتی تھی اپنی کرینی کے ساتھ، وہ بھی اس کی کوئی دور پارکی کی رشتہ دار تھی۔ سارا خود بھی خوبصورت تھی اور اس کی باتیں بھی۔ میکال کو اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سارا کا انتخاب کر لیا اور یہ بھول گیا کہ اس کے نکاح میں ایک لڑکی پاکستان میں بیٹھی ہے جو اس سے شدت سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی ہے، پر میکال کو اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس لڑکی کو نکاح کرنا تھا۔ میکال نے اس کی خواہش گھر والوں کے کہنے پہ پوری کر دی، پر اب مزید اس کے لیے اپنی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک طرف پاکستان میں ندا کا نکاح ہو رہا تھا، دوسری طرف امریکہ میں میکال نے سارا سے نکاح کر لیا۔ وہ جس طرح اس کے فلیٹ میں آتی تھی، ٹائم سپینڈ کرتی تھی، میکال کو بنا کسی رشتے کے اس کا اپنے فلیٹ پہ آنا مناسب نہیں لگتا تھا۔ اس لیے اس نے سارا سے نکاح کا بولا تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ رہنا ہے، وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بولی۔ ابھی نہیں سارا، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، مستقبل سیکیور کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ہماری ازدواجی زندگی شروع کروں گا، جو ہم پاکستان جا کے شروع کریں گے انشاءاللہ، اپنوں کی دعاؤں کے ساتھ۔ اس کی باتوں کو سارا نے کچھ پش و ہیش کے بعد مان لیا، لیکن اب وہ میکال کے بہت نزدیک ہوتی چلی گئی تھی۔ اب دھڑلے سے اس کے گلے بھی لگ جاتی اور اس کے گال ہے اپنے لب بھی رکھ لیا کرتی تھی۔ میکال نے کبھی اس کی جانب بڑھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے روکا بھی نہیں۔ دونوں کے بیچ نکاح کا رشتہ تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب وہ اسے روک نہیں سکتا، لیکن یہی سمجھ معروف کی دفعہ کہیں دور ہو جا سوئی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے غصہ سے اسے پڑے جھٹک دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میکال کو امریکہ آئے 2 سال گزر گئے۔ وہ اپنا مستقبل روشن کر چکا تھا، اب بہت آسانی سے پاکستان جا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا کو لے کر پاکستان جائے۔ اس دوران ندا کا ایک بیٹا ہو چکا تھا، جبکہ فدا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی اور میکال اس کی شادی پہ جا کے سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا اور اپنے گھر والوں کو سارا سے ملوا کے وہ سارا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ سارا کو لے کر پاکستان پہنچا۔ گھر میں کسی کو بھی اس کے آنے کی اطلاع نہیں تھی، سبھی ندا کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، خاص کر معروف، وہ تو ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی۔ ابھی بھی سارا گھر کی ڈیکوریشن کرواتی، وہ اب پھولوں کی لڑیاں لگوا رہی تھی۔ ندا اسے یوں ہر کام پر جوش انداز میں کرتے دیکھ اس کے پاس چلی آئی اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک گئی۔ ایم سوری معروف، وہ سچے دل سے اس سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن کس لیے؟ وہ مسکراتے پوچھ رہی تھی، ان الفاظ پہ جو 2 سال پہلے تم سے کہے۔ یقین نہیں آ رہا تم وہی لڑکی ہو جو بھیا کے بنا سانس نہیں لیتی تھی، اور آج 2 سال گزر گئے تمہارے لب پہ ان کا نام تک نہیں آیا۔ کوئی شکوہ نہیں آیا، کبھی تمہیں روتے نہیں دیکھا، کوئی ایسی حرکت کرتے نہیں دیکھا جس سے لگا ہو کہ تم پھر سے سب کو بلیک میل کر رہی ہو اور صرف عینی خوشی چاہتی ہو۔ تم بہت بدل گئی ہو معروف۔ معروف نے ندا کی ساری باتیں بہت آرام اور تحمل سے سنی۔ صحیح کہہ رہی ہو ندا، وقت انسان کو بدل دیتا ہے۔ تم نے اس دن جو باتیں کہی، انہی باتوں نے میرے ضمیر کو جگایا۔ اگر تم وہ سب باتیں نہ کرتی تو شاید اس شخص کے جانے کے بعد میں پھر کوئی ایسی حرکت کرتی اور مر جاتی تو حرام موت ہوتی۔ تمہاری باتوں نے میرے ضمیر کو جگا دیا ندا، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اور تم نے صحیح کہا، 2 سال پہلے زبردستی نکاح کر کے میں نے تمہارے بھائی کی زندگی برباد کر دی، اسے اپنے سے دور کر دیا۔ اگر ہمارا نکاح نہ ہوا ہوتا تو وہ یہاں ہوتے، اس سب کے پاس اپنوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے، پر سب کچھ میں نے برباد کر دیا۔ نہ وہ تمہاری شادی اٹینڈ کر پائے، نہ فدا کی پا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں فہام اور رومانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ارمان صاحب نے میکال کو فون کر کے بتانا چاہا، لیکن معروف نے اپنی قسم دے کر روک دیا، وہ پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کر چکی تھی۔
اب مزید اس کو دکھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے سر کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ سر درد ہے کیا؟ تم آرام کر لو نا، اتنا کام کیوں کر رہی ہو؟ ندا نے اسے ایک سنگل صوفے پہ بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ندا، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگ رہا ہے، اور پھر فدا کے بھائی یہاں ہوتے تو کیا وہ یہ سب کچھ نہ کرتے؟ مجھے تو ڈبل ذمہ داری نبھانی پڑ رہی تھی، ان کی بھی اور اپنی بھی۔ ندا معروف کی باتیں سنتی بہت گہری سوچ میں چلی گئی۔ کیا یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل نہیں تھی جو بھیا نے اسے ٹھکرا دیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ندا کے پاس نہ تھا۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، اور یہ سب معروف نے کیا تھا۔ وہ دل سے فدا کی شادی کی تیاریاں کرتے اس کے اور ندا کے دل میں گھر چکی تھی۔ پھپھو دن کو آئی تھی اپنی بہو کے ساتھ۔ جنید بھی شادی کرتا آگے بڑھ چکا تھا، پر پھپھو آج بھی اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ وہ ان سب کی محبتوں کی مقروض سی ہوتی جا رہی تھی، اور اپنی طرف سے وہ ایسی چھوٹی موٹی کوششیں کر کے کچھ نہ کچھ واپس دینے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ محبتوں کا قرض لے کے وہ اگر اس دنیا سے چلی گئی تو میرے بچے نے تو پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ ارمان صاحب نے اپنے پاس کھڑی معروف کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے اسے اپنے حلقے میں لیا۔ ہے نا اچھا لگ رہا ہے نا پورا گھر؟ وہ بھی مسکرا کے بولی کہ دروازے ہیں۔ ایک گاڑی آگے رکی اور پھر ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ شاید پھپھو ہوں گی۔ ندا نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی میکال کو دیکھ ندا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ ایک دم بائی کے سینے سے لگ گئی۔ میکال نے مسکرا کے اس کو اپنے سینے سے لگائے، قدم اندر کی جانب بڑھائے، جبکہ سارا بھی اس کے پیچھے گھر کے اندر قدم رکھ چکی تھی اور پورے گھر کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میکال کو اپنے سامنے دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے۔ میکال آگے بڑھ کر اپنے باپ کے سینے سے لگا تو ایک سکون سا ان کے اندر اترا تھا۔ آج 2 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ وہ فدا سے ملتا اسے بھی سینے سے لگا گیا کہ تبھی اس کی نگاہ سارا پر اٹھی اور میکال کی نگاہ خاموش گنگ بنی معروف پہ جا ٹھہری۔ تو 2 سال بعد والی رونق اس کے چہرے پہ نہ رہی تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی بہت کمزور لگ رہی تھی، اور اس کا وزن بھی شاید کم ہو گیا تھا۔ میکال نے ایک نگاہ میں اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لے لیا تھا، جبکہ معروف کی نگاہیں اس کے چہرے سے ابھی تک ہٹی نہیں تھیں۔ میکال، یہ کون ہے؟ اچانک ارمان صاحب کی آواز نے معروف کا سکتہ بھی توڑ ڈالا۔ جب میکال سارا کی جانب پلٹا، وہیں معروف کی نگاہیں بھی اس لڑکی پہ جا ٹھہری۔ بابا، شی از سارا مائی وائف۔ الفاظ تھے کہ گویا ایٹم بم۔ 2 سال پہلے نکاح کا بم معروف نے اس پہ پھوڑا تھا، آج وہ ان سب کے سروں پہ پھوڑ رہا تھا۔ بے اختیار ارمان صاحب کی نگاہ معروف پہ جا ٹھہری، جو بالکل خاموش اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے دلوں میں جیسے درد کی ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ لڑکھڑائے تھے۔ پاس کھڑی بت بنی ندا نے انہیں سہارا دیا اور صوفے پہ بٹھایا۔ بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ فدا، جلدی سے پانی لاؤ۔ فدا کو کہتے ندا ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی۔ ان کے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ فدا نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ بابا پلیز، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ندا نے روندے ہی لہجے میں کہا، تو وہ گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ بابا، میکال نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے کہ ارمان صاحب نے وہیں پہ ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ندا، اسے کہو میری نظروں سے دور چلا جائے، اچھا ہوتا یہ واپس ہی نہ آتا۔ ارمان صاحب کے دکھی دل سے کہے الفاظ سنتے میکال کو اپنے دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک بار پھر اس کے دل میں معروف کے لیے شدید نفرت جگی، کیونکہ اس سب کی ذمہ دار وہی تھی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سارا وہاں اب بالکل خاموش بت بنی کھڑی تھی کہ وہ کیا کرے، وہیں کھڑی رہی یا میکال کے پیچھے اوپر اس کے روم میں چلی جائے۔ شاید اس کے گھر والوں کو وہ اچھی نہیں لگی۔ سارا کو یہی محسوس ہوا۔ سوری انکل، شاید میں آپ کو اچھی نہیں لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی، اسے کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تم اچھی ہو بہت، معروف کی نارمل آواز نے سب کو چونکا دیا۔ وہ اتنی نارمل کیسے ہو سکتی ہے؟ کہاں تو اسے میکال چاہیے تھا، اور آج وہ اس کی زندگی میں دوسری عورت دیکھتے بالکل نارمل تھی۔ وہ لڑکی بری ہو ہی نہیں سکتی جو اس شخص کی زندگی میں آئے۔ بس اچانک سب کے سامنے بات کھلی نا تو سب کو دھچکا لگا۔ تم جاؤ تھوڑا ریسٹ کر لو، بہت لمبا سفر کر کے آئی ہو۔ وہ اسے اوپر میکال کے روم میں جانے کا اشارہ کرتی خود ارمان صاحب کی جانب آتے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی سارا خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ معروف نے ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ تایا جان، آپ کو میری قسم، آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گے، میرے لیے بالکل نہیں لڑیں گے۔ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی ہوں، آپ کے اور ندا اور فدا کے بنا یہ ممکن نہ تھا۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، ہر پل ہر لمحہ، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔
وہ ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ ان کی یہ بچی اس قدر صابر نکلے گی انہیں اندازہ نہیں تھا۔ ایک وقت آئے گا جب میکال کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے بس اتنا ہی کہہ پائے۔ وہ دکھی تھے تو ان کی بیٹیاں بھی دکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ارمان صاحب کو قسم دے کے منا لیا تھا کہ وہ میکال کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں گے، کیونکہ فدا کی شادی تھی اور خوشی کا موقع تھا۔ خوشی کے موقع پہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو، اور سب کچھ تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی تھی۔ اب رونا یا سسکنا کس لیے؟ ہاں، وہ کوئی بڑا فیصلہ لینا چاہتی تھی، میکال کی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ روم میں آتے یہی سوچ رہی تھی کہ دل و دماغ میں شدید ٹھیس اٹھی اور ناک سے خون کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ وہ اسے آستین سے صاف کرتی فوراً باتھ روم کی جانب بڑھی۔ یہ آج چوتھی بار ایسا ہوا تھا کہ سر درد ہو ساتھ اسے ناک سے خون آنے لگا۔ اس کا وزن بھی کم ہو رہا تھا اور جسامت میں بھی وہ پہلے کی بنسبت اور چھوٹی لگنے لگی تھی۔ وینٹی پہ کھڑے وہ مرر میں خود کو دیکھتے دھیرے سے مسکرائی۔ ایک وقت آئے گا جب میکال کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کھویا۔ اپنے تایا ابو کے الفاظ سنتے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، اور شاید وہ وقت اب دور نہیں۔ مہندی کی رسم تھی، دولہے والے مہندی لا رہے تھے۔ معروف تیار ہوتے اب فدا کو تیار کر رہی تھی کہ دروازے سے سارا اندر داخل ہوئیں اور ان کی جانب مسکرا کے دیکھا۔ میں بھی بیٹھ جاؤں یہاں؟ فدا نے منہ پھیر لیا، لیکن معروف مسکرا دی۔ ہاں آ جاؤ، بیٹھو۔ معروف نے اس کے لیے جگہ بنائی کہ تبھی پھپھو نے اندر آئیں نہ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے کہ میکال آ گیا ہے اور کسی فرزند نے شادی کر کے گھر لے آیا ہے؟ کیسے چپ کر کے سہن کر لیا تم نے؟ پھپھو آتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ معروف نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چپ کرانا چاہا۔ پھپھو یہ سارا ہے فدا کی بھابھی۔ معروف نے جلدی سے تعارف کروایا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ فوراً ادب میں کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور چہرہ بھی کھلا کھلا تھا۔ شوہر کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف معروف تھی جو اس سے عمر میں بڑی ہی تھی پر چھوٹی لگ رہی تھی، اور چہرہ بھی بے رونق سا۔ کیوں کہیں تمہیں؟ معروف نے میری بچی بے قدری کے لیے خود کو رول دیا۔ وہ معروف کو کھینچ کے سینے سے لگائیں گی۔ سارا نے نہ سمجھی انہیں دیکھا، جبکہ پھپھو معروف کے ماتھے پہ بوسہ دے رہی تھی۔ سارا نے محسوس کیا وہ لڑکی حل دل عزیز تھی۔ سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ نرم و نازک مزاج والی وہ پیاری سی لڑکی سارا کو بھی اچھی لگی تھی۔ مہندی کی رسم میں بھی معروف ہر دم آگے تھی۔ جنید کی وائف سماب سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اور جنید بھی اسے بہت دوستانہ انداز میں بات کرتا تھا۔ وہ اکثر معروف کو خالی دامن دیکھتے دکھی ہو جاتا تھا، پر اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا سوائے چند اچھے جملوں کے۔ جنید اور سماب کے پاس کھڑی وہ ان کی بیٹی کو گود میں اٹھائے کسی بات پہ مسکرائی تھی، اور تبھی میکال کی نگاہ اس پہ جا ٹھہری۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، اس نے تو اس بار پرواہ بھی نہ کی۔ پھپھو نے تو میکال کے سلام کا جواب تک نہ گوارا نہ کیا۔ تب سبھی خاندان والوں کو میکال کی شادی کا علم ہو گیا تھا۔ ظاہری بات تھی سارا بھی وہیں موجود تھی تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا۔ بابا، چچا جان اور چچی جان دکھائی نہیں دے رہے۔ میکال کی بات پہ انہوں نے دکھی نظر سے اسے دیکھا۔ 1 سال پہلے چلے گئے اس دنیا سے۔ ارمان صاحب کی بات پہ تو وہ سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہ آیا۔ وہ تو یہی سمجھتا رہا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں یا کسی گھر قیام کیا ہے، اسی لیے کل سے دکھائی نہیں دیے۔ پر اب حقیقت جان کے وہ اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ پایا۔ مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ چھوٹا سا گلا کر گیا تھا۔ کیا کر لیتے تم وہاں دور پردیس میں؟ اور پھر معروف نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں انفارم کیا جائے۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ کر کے تمہاری خوشیوں کو تم سے دور کر چکی تھی، اور واحد خوشی تمہارا امریکہ میں سیٹل ہونا تھا۔ تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ وہ چپ ہی رہی اور اب تک چپ ہے۔ میکال، میرا دل اسے لے کے بہت ڈرنے لگا ہے۔ وہ اب گلہ نہیں کرتی، کوئی شکایت بھی نہیں کرتی، اپنے دل کا کوئی درد بانٹتی نہیں۔ وہ اندر ہی اندر سب کچھ ڈالتی جا رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ نہیں بابا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم گھبرا کے بولا۔ تم نے بہت زیادتی کر دی ہے بیٹا اس پہ سوتن لا کے۔ تم نے اسے ان 2 سالوں میں ان کا حق نہیں دیا۔ حق تو دور کی بات، تم نے اس سے رابطہ تک نہیں رکھا۔ اتنا بڑا دل کہاں سے لے آئے تم کہ تم نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا بھی احساس نہ رکھا؟ کیا تمہیں اس بچی کے آنسو دکھائی نہیں دیے؟ اس کے چہرے کا کرب۔ وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ میکال خاموش تھا تو وہ کیوں اپنا دل کھول کے رکھ رہے تھے؟ رہنے دو بیٹا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم آگے بڑھ چکے ہو۔ جس بچی کی ذمہ داری اٹھاتے تم اسے پاکستان لائے ہو، اس کے ساتھ وفا کرنا۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے آگے بڑھ گئے۔ وفا مطلب؟ وہ معروف سے بے وفائیں کر گیا۔ اس کے دل نے آج اسے بری طرح روندا تھا۔
اس کے ضمیر نے اسے گناہ گار ٹھہرایا تھا۔ میکال اچانک سارا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس آئی۔ میکال نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارا اور معروف کا نکاح ہوا ہے؟ اس کے سوال پہ وہ اسے یک ٹک خاموشی سے دیکھے گیا۔ بتاؤ نا، تم اور نکاح میں بندھے تھے، وہاں کتنے لوگوں کے منہ سے سنا ہے میں نے۔ سب نے معروف کو بدنصیب کہا۔ ایسا کیوں کیا تم نے میکال؟ وہ تمہارے نکاح میں تھی تو اسے اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے ہم دونوں کو چیٹ کیا ہے اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دکھی ہوتے روتے وہاں سے تیزی قدموں سے بھاگتے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ بنا تاخیر کیے، بنا کسی کی پرواہ کیے، وہ سیدھا معروف کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جاتے وہ ایک دم دروازہ لاک کر گیا۔ معروف نے گھبرا کے اسے دیکھا اور پھر بالکل ساکت ہوتی اسے دیکھے چلی گئی۔ یہی ایک کام اس کے اختیار میں نہ تھا، وہ اس کو دیکھتی تو دیوانوں کی طرح دیکھے چلی جاتی۔ ساری دنیا بلا کے تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، کیوں کیا ایسا؟ معروف، ایک بار پھر تم نے سب کی نظروں میں مجھے گرا دیا، لیکن اس بار تم نے مجھے میری نظروں میں بھی گرا دیا۔ وہ کتنے کرم میں تھا۔ معروف دیکھ سکتی تھی پر خاموش رہی۔ چچا چچی جان چلے گئے، میں نہیں تھا یہاں۔ اتنا دکھ کیسے سہہ لیا تم نے یار؟ میں نم لہجے میں سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ جانتے ہیں سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نفرت سہنا۔ میرے ماں باپ نے ہمیشہ مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا۔ ان کے جانے پہ میں روئی تھی، پر یک دن سب نے جانا ہے نا۔ تایا ابو کو ہماری ضرورت تھی۔ میری اور تایا ابو کی حالت سیم ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ چلے گئے، مجھے ان کی ضرورت تھی۔ ان کا بیٹا چلا گیا تھا انہیں چھوڑ کے، مجھے ان کا سہارا بننا تھا، اور پھر جینا بھی پڑا، ہنسنا بھی پڑا اور بڑا بھی ہونا پڑا، کیونکہ تایا ابو کو کھونے کی ہمت نہیں تھی نا۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی جیسے سامنے کھڑا شخص میکال نہیں، کوئی عام شخص تھا۔ کیا مجھے بلا دیا تم نے؟ یہ ایک سوال کرتے نہ جانے کیوں میکال کا دل چاہا وہ ایسا جواب دے کہ میکال کو سکون آ جائے۔ یاد رہنے کے لیے کوئی یاد ہی نہیں چھوڑ کے گئے جسے یاد کر کے دل سے لگا کے رکھتی۔ میں تو آپ کا چہرہ بھی بھولنے لگی تھی، وہ کہتے رخ پلٹ گیا۔ میکال کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا گیا۔ تمہاری محبت ختم ہو گئی؟ میکال کو لگا اس کی آواز کسی گہری کھائیوں سے آ رہی ہو۔ زخم بن گیا، وہ کہتے ایک گال سے مسکرائی۔ اس کے چہرے کی مسکان دیکھتا وہ بالکل چپ ہی ہو گیا۔ وہ بدل گئی تھی بہت زیادہ۔ وہ معروف نہیں رہی تھی جو اس کی دیوانی تھی، جس نے اس کے لیے خود کو مارنے کی کوشش تک کی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی معروف ہے جسے کم از کم میکال نہیں جانتا۔ شاید میں نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی۔ وہ جیسے گہری نیند سے جاگا تھا۔ آپ کو اب یہاں سے جانا چاہیے، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مزید اپنے آپ کو ایسی باتیں کرتے آزما رہی تھی۔ تو تم کیا ہو؟ کیا تم 2 سال سے انتظار نہیں کر رہی؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے میں صرف منقوہ ہوں، بیوی نہیں۔ وہ زمین پہ گھورتے بولی، اور کچھ لوگوں کو انتظار کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں انتظار طویل نہیں لگتا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں اس انتظار کی مدت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نہ جانے وہ اتنی بڑی باتیں کیسے کرنے لگی تھی۔ مجھے چچا اور چچی جان کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اور کیا بات کرے۔ اسے لگا تھا وہ اس کے سینے سے لگ کے آنسو بہائے گی، اسے بتائے گی کہ وہ اکیلی رہ گئی، اسے اس کی ضرورت ہے، پر وہ تو بہت مضبوط ہو چکی تھی، اسے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، 1 بار 2 بار، پھر بار بار۔ معروف نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ سارا آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ غصہ لیے اندر داخل ہوئی۔ کیسے مرد ہیں تم! میں 7 سمندر پار تمہاری محبت میں یہاں تک آ گئی، اور تم مجھے چھوڑ کے اپنی پہلی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، اس کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں۔ وہ غصے میں نان سٹاپ بول رہی تھی۔ بیوی نہیں، منقوہ، معروف نے مطمئن انداز میں اسے دھیرے سے جواب دیا۔ ایک ہی بات ہے، وہ ناراضگی سے اسے دیکھتے بولی۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے، بیوی ہوتی تو تم یہاں کبھی کھڑی نہ ہوتی۔ میں اپنا حق کسی کو نہیں لینے دیتی، پر مجھے حق ملا ہی نہیں، اور یقین جانو دکھ بھی نہیں۔ معروف نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے نرم لہجے میں کہا، تو وہ جھٹکے سے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ پڑے جھٹک گئی۔ یہ ایکٹنگ کر کے، اچھے پن کا ناٹک کر کے محبت وصولنے کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ یاد رکھنا، میکال صرف میرا ہے، اور میں اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ وہ جارحانہ انداز میں بول رہی تھی۔ معروف کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے میکال کی خاطر خود کشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کاش تم مر جاؤ، یہ الفاظ تو وہ آج تک نہیں بھولی تھی۔ وہ پہلے دن سے ہی تمہاری ہے سارا، وہ میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ سب کچھ میرا کیا ادرا ہے
یہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تم بے فکر رہو، تمہاری محبت میں شراکت کا چانس ہی نہیں۔ معروف تلخیاں ہنس رہی تھی۔ سارا تم جاؤ یہاں سے، میں آتا ہوں، میکال کھردرے لہجے میں بولا۔ نہیں، تم میرے ساتھ سونا نہیں تم نے۔ جاؤ۔ اب کی بار لہجہ خاصا سخت تھا۔ آج پہلی بار میکال نے مجھے ڈانٹا، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے اس کا الزام بھی معروف کے کھاتے میں ڈال گئی۔ دکھی نگاہ سے اس نے میکال کو دیکھا۔ میکال دھیرے دھیرے قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ معروف، میں تمہیں تمہارا حق دینا چاہتا ہوں، آج ابھی اسی وقت۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا کہ معروف کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی اور آنسو متواتر بہنے لگے۔ کیسا ظلم کر دیا آپ نے مجھ پہ میکال، مجھے بھیک نہیں چاہیے، ہمدردی تو بالکل نہیں۔ آپ کی محبت وہ سارا ہے، اس کا حق ہے، میرا کوئی حق نہیں۔ معروف، 2 سال سے میں گناہ گار ہو رہا ہوں، دل پہ ایک بوجھ ہے جسے چاہ کے بھی میں ہٹا نہیں پا رہا۔ رہائی دے دو مجھے۔ وہ ایسے اس کے آگے کھڑا تھا جیسے ایک فقیر کشکول لیے کھڑا ہوتا ہو، اس امید پہ کہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ میکال، آپ کو آزاد کر دیا، ہر اس بات کے لیے جس پہ آپ کو میرا قید ہونے پڑا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، میری دلی دعا ہے۔ اچانک اس کی ناک سے خون کی لکیر بہنے لگی۔ میکال نے انداز میں ہاتھ بڑھا کے وہ خون دیکھا کہ اگلے پل وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اب اور غم سہنے کی اس نازک سی لڑکی میں ہمت نہیں بچی تھی۔ محبت کا غم ہے، ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا۔ وہ اس لیے اس وقت ہاسپٹل کے کاریڈور میں بھاگ رہا تھا۔ اسے سیدھا ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ میرا جو صنم ہے ذرا بے رحم ہے، دے کہ مجھے وہ درد مسکرائے گا۔ وہ وہیں کھڑا اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے انداز سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ارمان صاحب ندا کے ہمراہ وہاں پہنچے، جبکہ فدا گھر ہی رکی تھی۔ ندا کے بیٹے کو لے کے کیسی ہے؟ وہ کیا ہوا؟ اسے ارمان صاحب کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ میکال جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا تو جواب دیتا۔ یوں لگ رہا تھا 2 سال پیچھے چلا گیا ہو۔ جو تم چاہتی ہو نا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ تم مر بھی جاؤ تو بھی پھر میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ کاش تم سچ میں مر جاؤ۔ اپنے الفاظ کی بازگشتہ سنتا وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹس چاہیے، ساری۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ حیران ہوئی۔ کیسی رپورٹس؟ کیوں، آپ کو نہیں پتہ؟ کیا نہیں پتہ ڈاکٹر؟ میکال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ انہیں برین ٹیومر ہے۔ میکال کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے سنائی دیے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ یہاں آئی ہے، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ 6 ماہ پہلے بھی یہ لڑکی ہمارے پاس آئی تھی، تب ٹیومر بہت ابتدائی سٹیج پر تھا۔ ہم نے تفصیل سے انہیں سمجھایا، انہیں علاج شروع کرنے کا مشورہ دیا، لیکن شاید وہ خود کو بہادر ثابت کرنا چاہتی تھی، یا شاید کسی کو فکر میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی دکھ جھلکنے لگا۔ لیکن اگر تب علاج شروع ہو جاتا تو شاید آج یہ باتیں کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اب ٹیومر پھیل چکا ہے کافی حد تک، ہمیں فوری اقدام کرنا ہوگا۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکے۔ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ ارمان صاحب نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، باقی دعائیں معجزے بھی کر دیتی ہیں۔ آپ مجھے ان کی پرانی فائل لا دیں، ہم علاج شروع کریں گے۔ میکال کے لیے وہ لمحات کسی موت سے کم نہ تھے۔ بالآخر وہ اس کی بات سچ کرنے چلی تھی۔ وہ ان سب کو درد دے رہی تھی، آخر درد جو ان سب کے لیے جان لیوا درد بن گیا تھا۔ محبت زخم ہے، خاموش ایسا درد دیتی ہے۔ لبوں پہ مسکراہٹ ہو مگر آنکھیں بھیگتی ہیں۔ یہ پل پل مرنے والا کھیل دل کو کاٹ دیتا ہے۔ جو زندہ رہ بھی جائے وہ فقط سانسیں کھینچتا ہے۔ یہ زخم ایسا گہرا ہے جو رگ رگ سے گزرتا ہے، کہ جیسے روح کو چپ چاپ اندر سے کچلتا ہے۔ محبت روشنی کم ہے، یہ ایک بے رنگ سایہ ہے جو ساتھ چل کے بھی آخر تنہا سا چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی آندھی، کبھی خاموش بارش بن کے گرتی ہے، کبھی سینے میں سل بن کر چپ چاپ ہی چبھتی ہے۔ جسے چاہو وہی اکثر تماشا کر کے چھوڑ دیتا ہے، وفا کے خواب دے کر بھی فسانہ کے چھوڑ دیتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو ہنساتا ہے مٹاتا ہے۔ محبت زخم ہے جو دل نہیں دعائیں بھی چھین لیتا ہے۔
بابا یہ کس کی ڈائری ہے؟ 4 سال کی ننھی ماروخ نے میکال کے پاس جاتے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ میکال نے اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھا اور ماروخ کو گود میں اٹھاتے سینے سے لگا لیا تھا۔ بیٹا یہ آپ کی بڑی مما کی ڈائری ہے، وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ بابا ان کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ باپ سے سوال کرتی وہ باپ کے دل کے زخموں سے نمک چھڑک رہی تھی۔ بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، کہتے ہوئے میکال کا لہجہ روندا گیا، یوں لگتا تھا کل کی ہی بات ہو جب وہ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی ہو اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ شاید رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہی سزا تھی کہ وہ اس معصوم کی محبت کو نہ پا سکے۔ اس نے اپنے درد اپنے اندر چھپا لیے تھے، آج وہ ان سب سے دور تھی تو وجہ وہ خود ہی تھا۔ وہ اب بھی روزانہ اس کی قبر پر جاتا، اس کی قبر سے بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو آتی تھی جسے وہ کسی باغ میں آ گیا ہو۔ اس کے جانے کا درد میکال کو اپنی آخری سانس تک رہنے والا تھا۔ کتبہ پہ نگاہ جا ٹھہری جو ماں نور کی آخری خواہش پہ بنا تھا۔ مرحومہ ماں نور بزوجہ میکال قریشی، پیدائش 12 مارچ 2000، وفات 5 جولائی 2025۔ وہ جا چکی تھی اس کی زندگی سے اپنی شمع کا اجالا لے کے، اب فقط خاک باقی تھی، کچھ ٹوٹے خوابوں کی کرسیاں باقی تھیں جن کو سہنے کے لیے میکال کی سانسیں باقی تھیں۔ دھیرے سے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ کوئی اور نہیں سارا تھی، جیسے ماں نور کا دوسرا روپ وہ اس کے ساتھ تھی، اس کا حوصلہ بن کے۔ ماروخ کے جانے کا دکھ اسے بھی تھا، اس نے میکال کو سہارا دیا، ہر طرح سے سنبھالا۔ جاتے جاتے ماروخ اپنی ساری اچھائیاں اس میں ڈال گئی، وہی صبر، وہی سلیقہ جسے ماروخ کا دوسرا روپ تھا۔ اس نے ندا، فدا اور ارمان صاحب کا سچ میں سہارا بن کے دکھایا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک وجود تھا جو کسی کو بھی بلائے نہیں بولتا تھا۔ ختم شدید پہلی کہانی ہے جس کے اینڈ نے مجھے بھی رلایا۔ یہاں اگر ماروخ کا زندہ رکھا جاتا، معجزہ دکھایا جاتا تو وہ ماروخ کے کردار کے ساتھ زیادتی تھی۔ ایسے معجزے ہوتے ہیں لیکن بہت کم، اور جو اس سچویشن سے گزر چکے ہیں میری سمیت وہ جانتے ہیں کینسر پیشنٹ کی زندگی میں معجزے کم ہی ہوتے ہیں۔ ماروخ کا کردار لکھتے آنکھوں میں آنسو آئے، اس کا درد اپنا سا لگا۔ امید کرتا ہوں سب پازیٹیو کمنٹس کریں۔ ماروخ کا کردار، اس کے ڈائلاگز سب کے لیے یادگار رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعائیں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔